الذين اصطفى اما بعد قاسم نانوتوی کے اس دارالعلوم میں جس نے ظالم اور غاصب انگریزوں کی طاقت سے مورچہ لیا اور جب عسکری میدان میں یہ محسوس ہوا کہ امت مسلموں شکست کھا چکی ہے یہ سے جیتا ہے مولانا محمود حسن دیوبندی کے اس دیوبند میں جس نے ظالم اور غاصب انگریزوں کی بین الاقوامی طاقت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ایک عالمی اور بین الاقوامی تحریک دارالعلوم میں جس نے قربانیوں کی ایک ایسی نظیر قائم کی جس کی نظیر آج تک پھر دوبارہ پیش نہیں کی جا سکی. اس دارالعلوم میں آج اجتماع بلایا گیا ہے یہ اس مقصد کی خاطر بلایا گیا ہے کہ دہشت گردی مخالفت کا ایک محاذ قائم کیا جائے. یہ پلیٹ فارم دفاعی نہیں ہے یہ معذرت کا پلیٹ فارم نہیں ہے یہ پلیٹ فارم اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ ملت اسلامیہ بیدار ہو جائے. ملت اسلامیہ اپنے مخالفین اور دشمنوں کو اچھی طرح سمجھے ملت اسلامیہ کو باشعور بنا دیا جائے اور ملت اسلامیہ کی صف میں ایسا اتحاد پیدا کیا جائے کہ کوئی جماعت کوئی تحریک کوئی مرکز کوئی ادارہ اپنی الگ آئیڈینٹی نہ بنائے پوری ملت اس آیت کریمہ کا مظہر بن جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آج دیوبند کے جماعت اسلامی کے جمعیت اہل حدیث کے اور مختلف اداروں اور تنظیموں کے ذمہ دار بھی یہاں تشریف فرما ہے. میں خدا کی قسم دلا کے ان سے کہتا ہوں کہ اس جلسے کے اختتام کے بعد اگر ان کی صفوں میں کوئی خلل واقع ہوا تو خدا کے ہاں یہی عوام کے گریبان پکڑے گے. انہیں چاہیے کہ سجایا گیا ہے تو اسٹیج آج کے لیے نہیں سجایا گیا یہ اسٹیج ہندوستان کی قسمت ہے جس کے حالات جس کے نتیجے میں حالات میں تبدیلی انشاءاللہ اگلی دہائی کے اندر آپ کی آنکھیں دیکھیں گی. میرے بزرگوں ہندوستان کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا پاکستان کو فوج اسٹیٹ بنایا گیا ترکی کو فوج اسٹیٹ بنایا گیا عرب ممالک کو ڈکٹیٹر حکومتوں کے حوالے کر دیا گیا. امت اسلامیہ 1924 سے ظلم و ستم کی شکار ہے کفر کے مظاہرے کیے گئے. خدا رب القدس نے پہلے کہہ دیا تھا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ہمیں معلوم ہے کہ ان کے منہ سے نفرت اور عداوت کا جھاگ نکل رہا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے اندرون میں ان کے جو سازشیں پک رہی ہیں وہ اس سے زیادہ بے انتہا خطرناک ہے. جس وقت لڑائی شروع کی تھی اسلام سے اور عالم اسلام سے اس وقت کی سپر پاور کے ذمہ دار نے تو اس نے کہا تھا یہ کروسیڈ ہے اس نے کہا تھا یہ کروسیڈ ہے یہ صلیبی جنگ ہے. اسلام کے خلاف ایک محاذ کھولا تھا اس خبیث بش نے جس کے ہاتھ میں امریکہ کی طاقت آئی اور جس نے امریکہ کی عزت لٹا دی آبرو لٹا دی عوام کو بے دریغ قتل کروایا اور جس نے دنیا بھر کے ممالک میں ظلم و ستم کی خوب ناؤ چلائی وہ ظالم تھا جس نے کروسیڈ شروع کی. اور یہ بات اس وقت طے پا گئی تھی جب فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری نامی کتاب لکھی سن 91 میں جس وقت روس کے کا تختہ پلٹ دیا گیا سوویت نظام ختم ہو گیا اس وقت فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری نام سے کتاب لکھی کہ تاریخ ختم ہو گئی اب ایک نیا دور یک قطبی نظام کا شروع ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہنٹنگٹن نے کلیشز آف سیولائزیشنز کے نام سے کتاب لکھی جس میں یہ بتایا کہ کوئی تہذیب بھی اس دنیا میں پنپنے کے لائق نہیں سوائے امریکن تہذیب کے اور یورپین تہذیب کے. اور یہ دنیا اس وقت اس بلبل کو بجانے میں لگی ہے. مسلمان دشمن ہے اسلامی تہذیب دشمن اسلامی شریعت دشمن. اس معاملے میں آپ کو کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ ہرگز یہ مت سمجھے کہ لوگ غلط فہمی ہے آپ یہ مت سمجھے کہ لوگ بات سمجھ نہیں رہے. لوگ خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ حق کدھر ہے باطل کدھر شر کدھر ہے خیر کدھر انبیاء کا مشن کدھر ہے اور ابلیسوں اور شیطانوں کا مشن کدھر امن کدھر ہے اور دہشت گردی کدھر. یہ عنوان اس لیے لگایا گیا ہے کہ
طے کیا جائے کہ دہشت گرد کون کون ہے. دہشت گرد امریکہ ہے جس نے پہلی جنگ میں، دہشت گرد وہ امریکہ ہے جس نے افغانستان کے نہتوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، نمازیوں اور اس کے الزامات پر جاپان کی سینیٹ میں بحث کھڑی ہو گئی اور سینیٹر نے وزیر اعظم سے اور وزیر داخلہ سے یہ کہا کہ مجھے بتائیے کہ 9/11 کے جو واقعہ بتایا جاتا ہے اور نیو یارک کے ٹوئن ٹاور کو گرانے کا واقعہ، اس کا مجرم کون تھا؟ تو اس سوال کا جواب وزیر اعظم سے اور وزیر خارجہ سے بن نہیں پڑا. فرانس کا مصنف یہ ثابت کر چکا ہے کہ 9/11 کا واقعہ کھڑا ہوا ایک فراڈ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. لابی سے، ایجنسی سے ایک کام کروایا گیا، اس سے پہلے اس کے سارے شیئر نکال لیے گئے، اس سے پہلے یہودی لابی کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، لہٰذا تمام ملازمین نے اس عمارت کا تخلیہ کر دیا اور اس کے بعد ایک پھونگ مچایا گیا. حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا دور آئے گا جب امین کو امانتدار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانتدار کہا جائے گا، امن پسند کو دہشت گرد کہا جائے گا. جو نہایت وہ خبیث قسم کے بد کردار ہوں گے وہ تحقیق یافتہ شمار ہوں گے. اسلام اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی امیر نہ ہو، اور امیر کا کوئی فائدہ جب تک کہ جماعتی نظام نہ ہو، اور جماعتی نظام اس وقت تک نہیں جب تک کہ امیر نہ ہو، اور امیر کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اطاعت نہ ہو. اس بائیں اسٹیج پر میں کہتا ہوں مولانا ارشد صاحب سے کہ عمارت کیجیے، آگے بڑھیے. ہم آپ کو موجودہ حالات میں اپنا قائم بنتے ہیں، آپ اپنی جان کو لے کر بڑھیے اور آپ کے پیچھے آ کر کے اٹھیے. یہ کانفرنس اگر برخاست ہو گئی دیجیے، فیصلہ یہ کیجیے کہ اگر دلت اور ہریجن اور شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب ہزاروں سالوں کے ظلم کے بعد کہ اگر وہ اشلوک پڑھ لے تو زبان ان کی کاٹ دی جائے اور کان میں اشلوک گھس جائے تو شیشہ پگھلا کر ڈال دیا جائے، جو کہیں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، جو ایسے مظلوم تھے، اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں یوپی میں. اور میں داد دیتا ہوں مایاوتی کو اور کاشی رام کو کہ ایسے مظلوم طبقے کو انہوں نے اٹھا کر کھڑا کر دیا تو مسلمان حکومت اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے؟ آپ حکومت کو درخواست کرتے ہیں، آپ غلام ہیں، آپ سے ملک چھینا گیا، آپ کو ملک اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اخلاقی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے اگر دنیا میں اس جمہوری ملک میں ساری پارٹیاں آگے بڑھ سکتی ہیں، ہر مذہب کے لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو آپ صرف کافرے گدائی لیے کھڑے رہیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر بات دو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس پولیس اسٹیٹ کو تبدیل کر کے چھوڑیں گے. یہ پولیس اسٹیٹ اس میں دو کوڑی کا پولیس والا، دو کوڑی کا تھانے دار ایک شریف آدمی کو پکڑ لیتا ہے، ایک امام کو، ایک عالم کو پکڑ کے اس کے ڈنڈے رسید کرتا ہے. وہ ذلیل پولیس والا اس کا مستحق ہے